لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إلهي ينتقني بالهدى وألهمني التقوى وكان من دعائه علیہ السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال۔ سلام ہو امام زین العابدین فرزند رسول الثقلین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر، جنہوں نے صحیفہ کاملہ کی شکل میں ہمیں یہ بہترین تحفہ عنایت کیا ہے، جسے زبور آل محمد، صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے، اور اس کی 20ویں دعا دعائے مکارم الاخلاق کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سلام ہو اس دعا کے مضامین اور تشریح اور تفسیر کو سننے والے آپ حاضرین کے اوپر بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، واقعاً یہ سعادت مندی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم امام سجاد کے دسترخوان کے اوپر ہیں، اور اس دسترخوان میں بھی جو سب سے بہترین تحفہ، ہدیہ یا طعام کا خوان ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اس خوان طعام کا نام ہے دعائے مکارم الاخلاق۔ دنیا میں انسان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، مگر بڑے بڑے لوگ اخلاقی اعتبار سے فقیر ہوتے ہیں، تہی دست ہوتے ہیں، ان کا دامن کوتاہ ہوتا ہے، اخلاقیات سے دور ہوتے ہیں۔ آدمی علم، کتاب، نہ جانے کیا کیا اس کے پاس ہوتا ہے، مگر اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم جیسا کوڑا انسان ہوتا ہے، اخلاقیات کا کہیں سے کہیں تک اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہوتا۔ امام سجاد دعا کے پیرائے میں ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر بڑا بننا چاہتے ہو، اونچا بننا چاہتے ہو، قوم کی لیڈری کا شوق ہے، لیڈرشپ کا تمہارے ذہن میں خناس اور خیال ہے، تو باقی چیزیں سب اپنی جگہ کے اوپر ہیں، مگر سب سے پہلے اپنے اخلاقی اقدار کو بہتر بناؤ۔ اور اگر سچے مسلمان ہو، مومن ہو، عالم ہو، طالب علم ہو، تب بھی تمہارے اندر مکارم اخلاق جو ہیں وہ بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھی منزل کے اوپر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی مسلمان کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو پھر اس کا اسلام بھی خطرے میں ہے۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ دعا اس منزل تک پہنچی تھی کہ امام خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار، رشتہ داروں کی نافرمانی کے مقابلے میں حسن سلوک اور عزیزوں کی کنارہ کشی کو امداد میں میرے لیے تبدیل کر دے۔ اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں کہ خوشامدیوں کی محبت کو سچی محبت میں تبدیل فرما دے۔ یعنی ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، در حقیقت یہ سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں، صرف زبان سے سامنے والے کی تعریف کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی خطرناک ہے، اور اس کے لیے سچی محبت ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا ہم اگر کسی کی چاپلوسی کر رہے ہیں تب بھی ہمیں اپنے کردار اور کیریکٹر کا جائزہ لینا چاہیے۔ چاپلوسی کے بجائے، تملق کے بجائے خود ہم اس سے سچی محبت کریں، اور جو حق ہے اور سچ ہے وہ کہیں، جہاں تعریف ہے وہاں تعریف کریں، اور جو بات قابل تعریف نہیں ہے وہاں پر ہم اس کو اس کی برائی کی طرف متوجہ کریں۔ لہٰذا اس دعا کو بھی ہمیشہ خدا سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اور ساتھیوں کے اہانت آمیز برتاؤ کو بہترین معاشرت میں تبدیل کرتے ہیں۔ اگر دو سچے دوست ہیں، سچے ساتھی ہیں، وہ ایک دوسرے کی کھنچائی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ماحول میں رینکنگ ایک بہت خطرناک چیز ہے، جس کا کبھی کبھی تذکرہ ہوتا رہتا ہے، کالجوں میں، اسکولوں میں، ہاسٹلوں میں یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دوست ہیں، ساتھی ہیں، ایک کمرے میں اور ایک روم میں رہنے والے ہیں، کوئی جونیئر ہے، کوئی سینئر ہے یا ساتھی ہیں، اس کے بعد کوئی ہم سے کمزور ہے، کسی اعتبار سے کچھ بیچارہ اس قابل نہیں ہے، تو اس کی توہین، اس کی مذمت یا اس کے ساتھ برا سلوک، امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ خدا سے دعا مانگو، اگر ایسی بات تمہارے اندر یا ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ اہانت انگیز برتاؤ نہیں ہونا چاہیے، ان کی توہین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اچھا دوست بن کے رہو۔ اور واقعاً دوستی، ساتھی اور اچھا دوست وہی ہے کہ جو توہین کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے لیے باعث زینت بنے، اپنے دوستوں کو اوپر کی طرف لے کے جائیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، مدد کریں کہ ہم آگے بڑھیں۔ اور یہ دوستی صرف اسکول کالج کا ہی معاملہ نہیں ہے، جہاں کہیں بھی جس سے ہماری دوستی ہے، جو بھی ہمارے ساتھی ہیں، چاہے بزنس میں ہوں، کاروبار میں ہوں، تاکہ گھروں میں بھی ہمیں
رشتہ داروں کے اندر وہ برتاؤ ہونا چاہیے کہ جو ساتھیوں کی طریقے سے اور دوستوں کی طریقے سے ہوں۔ اور اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ ظالمین کے خوف کی تلخی کے بدلے میں امن و سکون عطا فرما۔ جہاں ظلم و بربریت کا ہر طرف چرچا ہو، ہر طرف واقعاً فتنہ و فساد کی آگ لگی ہوئی ہو، ٹیررسٹ واقعاً ظالم ہر جگہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ایسے موقع کے اوپر خدا سے دعا کرتے رہو کہ پروردگار جہاں ظالمین کا خوف ہو وہاں امن و امان پھیلا دے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ پروردگار پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم، تشدد، بربریت ہے، ٹیررزم ہے، ہمیں اس سے نجات عطا فرما اور اس خوف سے ہمیں امن و سلامتی عطا فرما۔ خاص طور سے ہمارے ملک اور ہمارے وطن کو ہر طرح کے دہشت گردی سے، ہر طرح کے ٹیررزم سے، ہر طرح کے ظلم و بربریت سے اور آتنکواد سے محفوظ فرما، اور پروردگار جو کچھ بھی خوف و ہراس ہے اس سے ہمیں امن و سکون عطا فرما۔ اس کے بعد امام کی ایک اور دعا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل لی یدا علی من ظلمنی ولسانا علی من خاصمنی وظفرا بمن عادنی وہب لی مکرا علی من کایدنی وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني۔ سلام ہو امام سجاد کے اوپر جنہوں نے ہمیں یہ سلیقہ دعا سکھایا۔ کیا کہہ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں؟ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے ظلم کرنے والے کے مقابلے میں قوت اور طاقت عنایت فرما، جھگڑا کرنے والوں کے مقابلے میں بولنے والی زبان گویا عطا فرما، دشمن کے مقابلے میں کامیابی عنایت فرما، مکاری کرنے والوں کے مقابلے میں حسن تدبیر دے دے، دباؤ ڈالنے والوں کے مقابلے میں طاقت عنایت فرما دے، جو میری بدگوئی کر رہے ہیں، برائی کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا، مجھے جھٹلانے کے ذریعے ان کے مقابلہ کرنے کی قوت دے دے، جو مجھے دھمکی دیتے ہیں ان کے مقابلے میں مجھے سلامتی عطا فرما، ہدایت کرنے والا اگر کوئی ہے تو اس کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے اور صحیح راستے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اس کو فالو کرنے اور اس کی بات کو ماننے کی اور اس کی اطاعت کی ہمیں توفیق دے دے، راستہ دکھانے والوں کے اتباع کی صلاحیت عطا فرما۔ یہ ہے امام سجاد کی دعا کہ واقعاً جو خدا کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کر رہے ہیں، دونوں چیزیں امام نے بیلنس کی کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے تو اس کا سامنا کیسے کرنا ہے، اور اگر کوئی ہمیں نصیحت کر رہا ہے اور صحیح اور نیک راستہ دکھا رہا ہے تو پھر اس کی اطاعت بھی کرنا ضروری ہے۔ آئیے ظلم دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اسلام یہی کہتا ہے کہ ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام نے بھی خدا سے یہی دعا کی ہے کہ ظلم کرنے کے والے کے مقابلے میں مجھے قوت عطا فرما، میں اتنا کمزور نہ رہ جاؤں کہ ظالم مجھے کچل ڈالیں اور ہمیں ہر طرف سے کچل دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم بدترین چیز ہے، بری چیز ہے، اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ یہ اسی طریقے سے ارشاد ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، ہم جیت گئے، ہم نے سب کو دبا لیا، ہم بڑے کامیاب ہو گئے۔ قرآن صاف طریقے سے، واضح طریقے سے اعلان کر رہا ہے کہ سورہ انعام آیت نمبر 21 اور یوسف 23 میں ارشاد ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اسلام نے ظلم سے منع کیا ہے اور ارشاد ہے کہ ایاکم والظلم، ظلم سے بچو۔ پیغمبر فرماتے ہیں ظلم سے بچو، فإنہ یخرب قلوبکم، کیونکہ اس سے تمہارے دل خراب ہو جاتے ہیں، یعنی مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی ٹیررسٹ ہے وہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے تو پیغمبر کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ مسلمان کبھی کسی دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی اسلام کہتا ہے کہ اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح جناب یونس ہے کہ پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تو بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی انسان کو اپنے اوپر بھی زیادتی نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اسی لیے اسلام نے ظلم سے منع کیا، چاہے دوسرے کے اوپر ظلم ہو، چاہے اپنے اوپر ظلم ہو، چاہے کمزور پر ظلم ہو، چاہے کسی کے اوپر ظلم ہو۔ اسلامی اعتبار سے واقعاً ظلم ایک بدترین گناہ ہے،
اور اسی طریقے سے اسی لیے مولا کائنات نے صاف طریقے سے فرمایا واللہ لن ابی تعالی حسک السعودان مسحدا۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جھاڑی کے اوپر، کانٹے دار جھاڑی کے اوپر اگر مجھے لٹا دیا جائے، مجھے سلا دیا جائے، پوری رات اس کے اوپر مجھے لیٹنے کو کہا جائے، گلے میں میرے اوپر میرے کانٹے اور خاردار چیزیں ڈال دی جائیں، یہ میرے لیے پسند ہے، میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، یہ زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں خدا اور رسول سے روز قیامت اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہوں گا، میں نے بندوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال اور حق ظلم میں نے غصب کیا ہوگا۔ وَكَيْفَ أَظْلِمُ أَحَدًا لِنَفْسٍ يُسْرِعُ إِلَى الْبَلَاءِ قُفُولًا، کیسے میں ظلم کر سکتا ہوں کہ اس سے بلائیں بہت تیزی کے ساتھ آتی ہیں اور واقعاً انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بہرحال اسلام ظلم سے منع کرتا ہے، امام سجاد یہی بتا رہے ہیں، یہی سکھا رہے ہیں کہ نہ خود ظلم کرو اور نہ کسی کے ظلم میں شریک ہو، اور اگر کوئی تمہارے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، پہلے اس کا جواب دو، اسے روکو اور اس کے لیے خدا کی امداد طلب کرو کہ پروردگار بہرحال اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے۔ ظلم بھی الگ الگ طریقے کے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے ظلم ہیں، کچھ وہ ظلم ہیں جو معاف نہیں کیے جاتے ہیں، وہ کچھ ظلم ہیں جو ترک نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو معاف کر دیے جاتے ہیں، قابل بخشش ہیں۔ جو قابل بخشش ظلم نہیں ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس کا نام ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ لیکن جو ظلم جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے، فظلم العبد نفسہ عند بعض الحنات، اگر انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، ذاتی ہم نے کیا اپنے اوپر کچھ جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا، یہ اپنے اوپر ظلم ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ ظلم جو ہے جو ترک نہیں کیا جاتا ہے وہ ظلم العباد بعضهم لبعض، یا ظلم العباد بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے اوپر اگر ظلم کرتے ہیں تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، بہرحال اس کی بھی معافی تلافی کرنا ضروری ہے اور مظلوم سے بہرحال معافی مانگنا ضروری ہے۔ امام سجاد یہی کہہ رہے ہیں، ذرا پھر سے سنیں کہ واقعاً ظلم کرنے والے کے مقابلے میں مجھے قوت عطا فرما۔ انسان کے پاس واقعاً ظلم سے مقابلے کی طاقت ہونا چاہیے اور مظلومین کو ایک ساتھ جمع ہونا اور ان کے درمیان میں اتحاد ہونا ضروری ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی من ظلم من لا یجد ناصرا غیر اللہ، سب سے زیادہ خدا اس کے اوپر غضبناک اور غصہ ہوتا ہے جو شخص ایسے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے جن کا خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں امام سجاد علیہ السلام کو جو وصیت کی تھی، امام باقر کہتے ہیں کہ جب میرے والد کے آخری وقت آیا، امام سجاد کی دعا چل رہی ہے کہ جو ظلم کرے اس کے مقابلے میں مجھے طاقت عطا فرما، جو جھگڑا کرے اس کے مقابلے میں زبان گویا دے دے، دشمن کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ لیکن ظلم کے مقابلے میں امام یہ مانگ رہے ہیں، لیکن جہاں ظلم کرنے کا معاملہ ہے، امام باقر کہتے ہیں کہ میرے والد امام سجاد علیہ السلام نے آخری وقت میں مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ میں تمہیں وہی وصیت کر رہا ہوں کہ اب آخری وقت میں میرے بابا نے اسی طریقے سے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا اور وصیت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بابا نے بھی انہیں یہی وصیت کی ہے۔ قال، آپ نے یہ فرمایا، دیکھیے آخری وصیت ہے، کربلا میں آخری وصیت ہے، ہر امام کی تقریباً یہ آخری وصیت ہے۔ امام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، ایاک والظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ، دیکھو اس کے اوپر ہرگز ظلم نہ کرنا جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ کبھی کبھی ہم ان لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ارے ان کو کون پوچھنے والا، ان کی مدد کرنے والا، کچل دو، ختم کر دو، مٹا دو، تباہ کر دو، برباد کر دو، بچ کے رہو، ہوشیار رہو، اگر کسی کے سپورٹر ہیں، مددگار ہیں، ساتھی ہیں تو ٹھیک ہے شاید تم بچ جاؤ، لیکن اگر کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ پھر ان کا مددگار خدا ہے، اور جس کی مدد کے لیے خدا آ جائے پھر اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور پھر اس کے اوپر ظلم کرنے والے کو اللہ تباہ برباد کر دیتا ہے۔ اب یہ کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ہماری بیوی ہو، ہماری اولاد ہو، ہمارے رشتہ دار ہوں، آس پڑوس والے ہوں، بیچارے غریب ہیں، فقیر ہیں، خالی ہاتھ ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ نہیں، آپ سوچتے ہیں کہ بندوں میں کوئی پرسان حال نہیں، یہ مخلوق ہے، خدا ہیں، پروردگار ان کا پرسان حال ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی یہ وصیت ہے، کوئی بھی
ہو یا نہ ہو، جو امام حسین کا ماننے والا اور چاہنے والا ہے اسے کم سے کم بہرحال ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کہتا ہے ان اللہ یمہل الظالم حتی یقول قد امہلنی، ظالم جو ظلم کرتے رہتے ہیں، جو کچھ دل میں آ رہا ہے کیے چلے جا رہے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ مجھے تو کچھ اللہ نے کیا ہی نہیں، ہمارا کون بگاڑے گا۔ اچانک ایک دن جو ہے خدا ان کی رسی کو کھینچ لیتا ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر اللہ جو ہے وہ ظالم قوم کی دم کو، جڑ کو کاٹ دیتا ہے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اور حمد اور تعریف تو اللہ کے لیے ہے کہ جو ایسے ظالموں کو قلا کما کرتا ہے اور زمین سے ان ظالموں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے شر سے اہل زمین کو محفوظ کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ظلم سے بچنا ہے اور جو ظالم ہے ان کی مدد سے بھی ہمیں بچنا ہے، اس لیے کہ ہر ظالم بہرحال ایک نہ ایک دن شرمندہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ایک دن وہ آئے گا جب ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ چلا ہوتا، میں نے رسول کو اپنا دوست بنایا ہوتا، اپنے دوستوں کے بہکانے میں، ساتھیوں کے بہکاوے میں نہ آیا ہوتا۔ تو ظالم جو ہے وہ رسول کا ساتھ چلنے کے لیے بہرحال کوشش کرے گا۔ لہٰذا امام کہہ رہے ہیں کہ ظلم کے مقابلے میں مجھے قوت دے، یعنی انسان کے اندر یہ ہمت ہونا چاہیے کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے، جو جھگڑا کر رہا ہے اس سے اپنی بات کہہ سکے۔ کبھی کبھی بیچارے کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، دوسروں کی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن نے صاف طریقے سے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جو ظالم ہیں، جو ڈکٹیٹر ہیں، ذرہ برابر بھی ان کی طرف جھکاؤ نہ کرنا، ان کے بارے میں تمہارے دل میں سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ سورہ ہود آیت نمبر 113۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ العامل بالظلم، ظلم کرنے والا، والمعین لہ، اس کا سپورٹ کرنے والا، مدد کرنے والا، والراضی بہ، اور اس کے اوپر راضی رہنے والا، یہ سب کے سب جو ہیں وہ ظالم ہیں اور ظلم میں شریک ہیں۔ اسی لیے جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں لعن اللہ من قتلک، اے امام حسین جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا ان کے اوپر بھی لعنت ہو، جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ان کے اوپر بھی لعنت ہو، جو لوگ اس ظلم میں شریک رہے ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، ولعن اللہ من رضی بہ، اور اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اس ظلم کے اوپر راضی ہے۔ لہٰذا خدا سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اپنے کو ظلم سے بچانا چاہیے اور خود بھی ظلم سے بچنا چاہیے۔ آگے امام خود کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، بڑی بہترین دعا ہے، بڑے حسین انداز سے امام نے بتایا ہے کہ ظلم سے کیسے بچنا ہے اور ظلم سے کیسے محفوظ رہنا ہے۔ امام خدا کی بارگاہ میں یہی کہہ رہے ہیں اور یہی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جہاں کہیں بھی میرے اندر ظلم کی طرف آگے بڑھنے کی ہمت پڑ جائے اور میں دوسروں کے اوپر ظلم کرنے لگوں تو وہاں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ظلم کرنے سے روک دینا۔ بعد میں انشاءاللہ آئے گا، امام کہتے ہیں خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے، مجھے ظلم سے بچانا جبکہ تو مجھ سے دفاع کرنے کی قوت رکھتا اور میں کسی پر ظلم نہ کرنے پاؤں جبکہ تو میرا ہاتھ پکڑنے کی قوت رکھتا ہے۔ یعنی خدا مجھے بھی ظلم سے بچانا، اس لیے کہ ظالم ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ڈکٹیٹر خونخوار جلاد ہونا کوئی ہنر کی بات نہیں ہے، بلکہ مظلوم ہونا ہی اصل کمال ہے جسے کربلا نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ ظلم سے ہمیں کے مقابلے میں قوت عطا فرما دے، اور کوئی ہم سے جھگڑا کرتا ہے تو وہاں بولنے کی طاقت ہو۔ کچھ لوگ ہیں واقعا جو بولنا نہیں جانتے، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتا۔ گھروں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، جو زیادہ بڑ بولتا ہے ساری سب اسی کے سنتے ہیں، جو بیچارہ خاموش رہتا ہے وہ مظلوم ہو جاتا ہے۔ امام کہتے ہیں نہیں پروردگار مجھے زبان گویا دے دے کہ میں اپنی بات تو کہہ سکوں، اپنا حق تو مانگ سکوں، اپنے حق کا اظہار تو کر سکوں، اور دشمن کے مقابلے میں مجھے کامیابی دے، مکاری کرنے کے والوں کے مقابلے میں حسن تدبیر۔ بہرحال دنیا میں چال چلنے والے، مکاری کرنے والے، سازشیں کرنے والے ہیں، تو وہاں بھی آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے اور صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو چلانا چاہیے۔ دباؤ ڈالنے والوں کے مقابلے میں قدرت، جو بلا وجہ پریشر ڈالتے ہیں، دباتے ہیں، کچلتے ہیں، چاہے وہ ہوں، چاہے محلے پڑوس والے ہوں، اپنے ہوں، غیر ہوں، امام سجاد اس کے مقابلے میں بھی قوت مانگ رہے ہیں، اور جو
ہماری بدگوئی کرتے ہیں، غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں، کبھی کبھی میرے اور آپ کے بارے میں غلط باتیں اڑائی جاتی ہیں، کبھی کبھی پورے خاندان کے بارے میں غلط باتیں پیش کی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی پوری قوم کے بارے میں اور پوری ملت کے بارے میں یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ جہاں غلط پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اس پروپیگنڈے کو ختم کرنے اور ان کو زیرو کرنے، ان کو روکنے کی مجھے قوت دے دے اور ان کو جھٹلانے کی قوت دے، اس کا بھی مقابلہ کرنے کی ایک ضرورت ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ دھمکاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، یہاں بھی دبنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی خدا کی مدد چاہیے۔ اور آخری منزل جو ہے وہ واقعہ امام نے کہا کہ جو لوگ ہماری ہدایت کر رہے ہیں ہم ان کے راستے کے اوپر چلیں۔ آج کے معاملے میں پریشانی یہی ہے، زحمت یہ ہے، علماء کرام، نصیحت کرنے والے، ٹیچرز، مربیان کرام، ڈاکٹرز، جو لوگ قوم کے ہمدرد ہیں، وہ ہمیں کتنی نصیحتیں کرتے ہیں، کتنی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، مگر ہم اس میں کتنی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ میں خود، ہمارے اساتذہ، بزرگ، ماں باپ، والدین، بڑے، اور جو ہماری فلاح و بہبود چاہتے ہیں، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہوں، جب وہ ہماری ہدایت کر رہے ہیں، ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں، تو پھر وہاں ان کی بات ماننا چاہیے۔ نہیں مانتے ہیں تو کیسے مانیں گے؟ جب ہم نہیں مانیں گے اور کوئی زبردستی نہیں منوا سکتا، تو خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار جو صحیح راستہ دکھا رہا ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ان کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور راستہ دکھانے والوں کے اتباع کی صلاحیت عطا فرما۔ ہر ایک کے اندر پیچھے چلنے کی صلاحیت اور اتباع کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خدا کی تعریف کرتے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، مگر کیا اللہ کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سنت پیغمبر، ہم دین پیغمبر کے فالوور ہیں، ہم وہ پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے راستہ دکھایا، کیا واقعاً اس راستے کے اوپر چل رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے اہل بیت کے ماننے والوں کا بھی معاملہ ہے کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں۔ تو امام زمانہ نے جو راستہ دکھایا ہے، اہل بیت نے جو راستہ دکھایا، کیا واقعاً ہم اس کا اتباع کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے آج علماء کرام ہیں، ہماری قوم علماء سے یقیناً محبت کرتی ہے، ہمارے بچے جوان کے دل میں علماء کا احترام پایا جاتا ہے، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، درس میں بیٹھتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ لیکن امام خالی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جھک کے سلام کیجئے، ہاتھ چومیے، عزت کیجئے، احترام کیجئے، وہ اپنی جگہ کے اوپر وہ احترام کرنا ہے، لیکن یہ لوگ در حقیقت ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں، ہماری ہدایت کرنے والے ہیں، اور جب راستہ دکھانے والے ہیں تو پھر ان کی اطاعت کی توفیق ہونا چاہیے، جو کچھ وہ کہیں وہ کرنا ہے۔ مولا علی کے ہم ماننے والے ہیں، خدا اور رسول کے ماننے والے ہیں، تو پیغمبر نے جو فرمایا وہ کرنا ہے۔ نبی کو تو بہت مانتے ہیں، ان کے شہداء ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، واقعاً ان کے فدائی ہیں اللہ کے نبی کے، تو ٹھیک ہے آپ فدائی ہیں، لیکن یہ بتائیے ان کے کہنے پر کتنا عمل کر رہے ہیں، دین کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں، نماز کی کتنی پابندی ہے، روزے کی کتنی پابندی ہے، جھوٹ سے کتنا پرہیز ہے، ظلم سے کتنا پرہیز ہے، ایک دوسرے کا کتنا خیال ہے، ماں باپ کا کتنا احترام ہے، وہ ساری چیزیں، یا غریبوں مسکینوں کا کتنا خیال ہے، یہ سب چیزیں پیغمبر نے اگر بتائی ہیں تو پھر ہدایت دی ہے، تو اطاعت کی بھی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ سب سے بڑی چیز، ٹھیک ہے آج خدا و رسول ہمارے سامنے نہیں ہے، خدا ہمیں نہیں دکھائی دیتا، رسول نہیں ہے، مگر اللہ کی کتاب تو ہے۔ امام سجاد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کرنے والوں کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہمیں اس چیز کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اقوم ہے، جو سب سے قویم، سب سے مضبوط اور سب سے بہترین طاقتور اور قوت والی چیز ہے۔ تو قرآن مجید ہدایت کرنے والا ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس قرآن کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ قرآن ہمیں راستہ دکھانے والا ہے، اس قرآن مجید کی اطاعت کی ہمیں اور اس کے اتباع کی دعا کرنا چاہیے۔ واقعاً قرآن پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، ختم قرآن کرنا، یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے راستے کے اوپر بھی چلنا ہوگا، صرف پڑھنا اور صرف تعریف کرنے سے فائدہ ہونے والا نہیں۔ اسی طریقے سے اہل بیت، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ہم جتنے چاہنے والے ہیں، جتنے ماننے والے ہیں، اس میں بھی یہی بات ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ٹیچرز، بزرگ، جو کوئی بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، ڈاکٹر حضرات جو ہمیں طبی ہدایات دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ جب قوم میں یہ مزاج پیدا ہو جائے گا تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی، جسم بھی اچھا رہے گا، روح بھی اچھا رہے گا۔ امام سجاد نے دعائے مکارم الاخلاق میں یہی بتایا ہے۔ اور اسی طریقے سے بچے اپنے والدین کی بات مانیں،
زوجہ شوہر کے راستے کے اوپر چلے اور اس کی اطاعت کرے، شوہر اپنی بیوی کی صحیح باتوں کو مانے، اور جو کچھ بھی جہاں کہیں بھی اتباع اور اطاعت کا معاملہ ہے اس سب کی توفیق خدا سے مانگتے رہنا چاہیے کہ رب کریم یہ دعائے مکارم الاخلاق پڑھنے، بیان کرنے اور سننے کا تو نے موقع دیا ہے، پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دعاؤں کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما، اور جو کچھ مکارم اخلاق، ویلوز، آداب امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں، پروردگار انہیں اپنی زندگی میں اتارنے میں ہماری مدد فرما، اور ہمیں مکارم اخلاق کے اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ بلندیوں تک پہنچا دے۔ رب کریم پروردگار امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ظہور میں تعجیل فرما، اور ظہور سے پہلے ہمیں ان کے لائق ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔